حیدرآباد ٹریفک پولیس نے واضح کر دیا ہے کہ چالانات میں ڈسکاؤنٹ کی تاریخ میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ جوائنٹ کمشنر پولیس رنگا ناتھ نے بتایا کہ چالانات پر رعایت کو زبردست عوامی رد عمل حاصل ہو رہا۔ ابھی تک 1.85 کروڑ روپے کے چالانات کلیئر ہوئے ہیں۔ اس مہینے کی 31 تاریخ سے رعایت بند کر دی جائے گی اور تاریخ میں توسیع نہیں ہوگی۔ 1 اپریل سے ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف چارج شیٹ داخل کی جائے گی۔ شادی کا جھانسا دے کر ایک بینک مینیجر کو ٹھگ لیا گیا۔ حیدرآباد کے کوٹھی میں واقع ایک بینک کے مینیجر نے شادی کے لیے رشتوں کی سائٹ پر اپنی شخصی تفصیلات کا اندراج کرایا تھا۔ ممبئی سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے مینیجر سے رابطہ قائم کرتے ہوئے اس سے شادی میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے فون نمبرات حاصل کیے اور بات چیت شروع ہو گئی۔ اجنبی خاتون نے مینیجر کو پوری طرح سے اپنے اعتماد میں لے لیا اور اس کے بعد مختلف بہانوں سے 42 لاکھ روپے حاصل کر لیے اور اپنا فون بند کر دیا۔ مینیجر نے دھوکہ دہی کا علم ہونے پر سائبر کرائم پولیس سے شکایت کی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ دسہرہ 5 اکتوبر سے نئے سیکریٹریٹ سے کام کاج کا آغاز کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ابتدا میں چیف منسٹر 2 جون سے نئے سیکریٹریٹ سے کام شروع کرنا چاہتے تھے۔ 2 جون کو یوم تاسیس تلنگانہ ہے، تاہم سیکریٹریٹ کمپلیکس کے اوپری منزلوں کے کام ابھی جاری ہیں اور 2 جون تک ان کاموں کی تکمیل کا امکان نہیں۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے وجے دشمی سے سیکریٹریٹ کے نئے کمپلیکس سے کام کاج کا آغاز کرنے کا ذہن بنایا۔ سیکریٹریٹ کمپلیکس 7 منزلوں پر مشتمل ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے نئے سیکریٹریٹ کے گتے داروں پر واضح کر دیا کہ تعمیراتی کاموں کے معیار کے متعلق کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ وزیر اعلیٰ نے گتے دار کو ٹینڈر حاصل کرنے کے اندرون 12 مہینے تمام تعمیراتی کام مکمل کرنے کی ہدایت دی تھی، مگر کورونا وبا کی وجہ سے تمام منصوبے درہم برہم ہو گئے اور تعمیراتی کاموں میں کافی تاخیر ہوئی۔ اب سیکریٹریٹ عمارت کے تعمیراتی کام تقریباً مکمل ہو چکے ہیں اور صرف انٹیریئر ڈیزائننگ کے کام ہی باقی ہیں۔ عمارت کو خوبصورت بنانے، ڈیکوریشن اور گارڈننگ کے کام تیزی سے انجام دیے جا رہے۔ ذرائع کے مطابق عارضی سیکریٹریٹ بہار کے بھون اور دوسرے محکموں کے دفاتر کو نئے سیکریٹریٹ منتقل کرنے کے کام دسہرہ میں سیکریٹریٹ کے افتتاح کے فوری بعد انجام دیے جائیں گے۔ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن پر بوجھ بڑھ گیا ہے، جس کے سبب تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے بس پاس چارجز میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے مطابق عام بس پاس کے چارجز 950 روپے سے بڑھا کر 1150 روپے، میٹرو ایکسپریس پاس 1070 سے بڑھا کر 1300 روپے کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹرو ڈیلکس پاس 1185 روپے سے بڑھا کر 1450 روپے کر دیا گیا ہے۔ میٹرو لگژری پاس 2000 روپے سے بڑھا کر 2400 روپے اور پشپک پاسز 2500 سے بڑھا کر 3000 روپے کر دیے گئے ہیں۔ نئے بس پاس چارجز کا اطلاق 1 اپریل سے ہوگا۔ دراصل TSRTC نے NGO بس پاس چارجز کو بھی عام بس کے لیے 320 سے بڑھا کر 400 روپے، میٹرو ایکسپریس کے لیے 450 سے 550 روپے، میٹرو ڈیلکس کے لیے 575 سے 700 روپے، MMTS RTC کومبو ٹکٹ چارج کے لیے 1090 سے 1350 روپے کر دیا ہے۔ حال ہی میں یہ حفاظتی سیز کے طور پر اضافی 1 روپے بھی وصول کر رہا اور چلر کے مسائل سے بچنے کے لیے بس کا کرایہ بھی بڑھا رہا، جس کے بعد بس چارجز میں 5 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ تاہم چلر کے مسائل سے بچنے کے لیے بس کرایے میں اضافے کی کئی شکایت کے بعد TSRTC نے اسے واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی قومی مجلس عاملہ کے ملپورم میں منعقدہ اجلاس میں ایک قرارداد پاس کرتے ہوئے کہا گیا کہ تنظیم کرناٹک کے اسکول اور کالجوں میں حجاب پر پابندی کے خلاف ریاست کی مسلم طالبات کی جدوجہد کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ کرناٹک کی BJP حکومت کے خاص طور سے مسلم مذہبی شعائر پر پابندی کے فیصلے کے پیچھے واضح طور پر تفریقی سیاست کار فرما ہے۔ بدقسمتی سے ہائی کورٹ اسے سمجھنے میں ناکام رہی اور اس نے ملک کی مسلم خواتین کے ایک عمل کے خلاف موقف اختیار کیا جسے وہ صدیوں سے اپنی شناخت کے طور پر اپناتی چلی آ رہی۔ حجاب پر پابندی کو برقرار رکھنے کا عدالت کا فیصلہ آئینی اقدار اور مذہب کی آزادی کے عالمی اصول کے خلاف ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے سے سماجی بے دخلی کو مزید فروغ ملے گا اور یہ مذہب کے نام پر ظلم و زیادتی کا ایک اور بہانہ بن جائے گا۔ پاپولر فرنٹ ان طالبات کے ساتھ ہے جنہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے پر سپریم کورٹ میں سوال اٹھانے اور اس وقت تک اپنی لڑائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جب تک انہیں انصاف نہیں مل جاتا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے،
اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔